ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایسی سرزمین مقدس کی جہاں ہزاروں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ یہاں آج بھی ان کے انمٹ نقوش دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پوری دنیا کو سودی بینکنگ سسٹم میں جکڑنے والے سود صرف غیروں سے لیتے ہیں، آپس میں سود لینا اور دینا حرام سمجھتے ہیں۔ تینوں ابراہیمی مذاہب اسلام، مسیحیت، یہودیت میں کیا چیزیں مشترک ہیں؟ ویلنٹائن ڈے، کرسمس ڈے، گڈ فرائیڈے، بلیک فرائیڈے کے بارے میں ایسا منجن مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، اس میں حقیقت اور مبالغہ آرائی کتنی ہے؟ جنوری، فروری کے نام کن دیویوں کے نام پر ہیں؟ بار متزوا اور بیڈ متزوا کیا ہیں؟ ان کے نزدیک 13 کا ہنسا کیا اہمیت رکھتا ہے؟ میں بتاؤں گا ان سب کے دلچسپ حقائق جو یقیناً آپ ویڈیو دیکھنے سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ آپ ایمانداری سے کمنٹس میں ہمیں بتائیں کتنے ایسے حقائق ہیں جن کے بارے میں آپ نے آج پہلی مرتبہ سنا، جانا یا دیکھا ہے۔ اسرائیل، ٹریول ٹو اسرائیل پارٹ سیکنڈ بنانے کا پروگرام کافی عرصے سے بن رہا تھا۔ اس کی بڑی وجہ قبلہ اول حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کی آخری آرام گاہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ کے ساتھ ساتھ ایسی بے شمار جگہیں ہیں جو تینوں مذاہب کے عقائد اور محبت سے جڑی ہوئی ہیں۔ اسرائیل ایسا کنٹری ہے جس کے بارے میں ہمارے ہاں بہت کم معلومات پائی جاتی ہیں۔ کئی بے وقوف گالیاں دینے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچتے اسرائیل پیارے پیغمبر کا نام ہے۔ یاد رہے، اسرائیل میں ہفتے کے دن چھٹی ہوتی ہے، تمام کاروبار زندگی بند ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہفتے کے دن ATM تک بند ہوتی ہیں۔ پورے اسرائیل میں صرف ایک ATM مشین کام کرتی ہے، اسے کوشر یعنی حلال ATM کہتے ہیں، جس سے آپ صرف اپنے حلال کمائی سے پیسے نکال سکتے ہیں۔ دوستو، بائی ایئر جانے پر آپ کو پہلے تل ابیب جانا پڑتا ہے۔ اس کا پہلا نام جفا ہے اور جفا سمندر وہی جگہ ہے جہاں یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے تھے۔ تل ابیب کا ایئرپورٹ آبادی کے درمیان واقع ہے۔ ٹرینیں، بسیں اور ٹیکسیاں سب ہی تل ابیب ایئرپورٹ سے یروشلم جاتی ہیں۔ بس اور ٹرین کی ٹکٹ نسبتاً سستی ہے جبکہ ٹیکسی کا کرایہ زیادہ ہے۔ بن گورین ایئرپورٹ تل ابیب سے باہر نکلتے ہی شیئرڈ ٹیکسی کا سٹینڈ ہے۔ اس میں ایک بندے کا کرایہ 75 شیکل ہے۔ دوستو، آپ کے علم میں لاتا چلوں تل ابیب کا نام کہاں سے آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 970 سال قبل مسیح جنوں کی مدد سے بھاری پتھروں کے ذریعے ایک بڑے ہیکل کی تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے دوران آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ جن یہ سمجھ کر تعمیر کرتے رہے کہ آپ زندہ ہیں، اور اسی دوران جنوں نے اس ہیکل کی تعمیر مکمل کر لی۔ یہ ایک وسیع و عریض اور عالی شان ہیکل تھا اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، درمیان والے حصے میں انبیاء کی اولاد علماء عبادت کیا کرتے تھے، جبکہ آخری اندرونی حصے میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، اور اس حصے میں سب سے بڑے عالم کے علاوہ کسی اور کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ 586 قبل مسیح میں بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر نے ہیکل کو تباہ کر دیا، 2 لاکھ غلام بنا لیے اور تابوت سکینہ اٹھا کر لے گیا، اور شہر کے باہر ایک بستی تعمیر کی جس میں ان غلاموں کو رکھا گیا، اور اس بستی کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ تابوت سکینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا جس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پولینڈ کے ایک یہودی نے سلطنت عثمانیہ کے آخری حکمران کو مستقبل کے ایک جدید شہر تل ابیب تعمیر کرنے کے خواب دکھائے، پھر وہ ملک پر قبضہ کر بیٹھے۔ یروشلم کو پیغمبروں اور نبیوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ جانے کس کس جگہ ان عظیم ہستیوں کے پاؤں لگے ہوں۔ یروشلم کی آبادی یہودی 61%، مسلمان 35% اور 2% آبادی عیسائیوں پر مشتمل ہے۔ حضرت میمونہ پوچھتی ہیں، اللہ کے پیغمبر یروشلم کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ زمین سب کے اکٹھا ہونے اور دوبارہ جی اٹھنے والی جگہ ہے، اس کے اندر جاؤ اور نماز پڑھو، یہاں ایک نماز دوسری جگہوں کی 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ جروسلم دنیا کا واحد شہر ہے جسے مسلمان، عیسائی اور یہودی مقدس مانتے ہیں۔ اندرون یروشلم میں 90% فلسطینی مسلمانوں کی دکانیں ہیں۔ قدیم یروشلم شہر کے 7 دروازے ہیں اور ماضی میں اسے 4 کوارٹر میں تقسیم کیا گیا تھا۔ مسلم کوارٹر، آرمینین کوارٹر،
عیسائی کوارٹر اور یہودی کوارٹر۔ یہ شہر اب بھی اپنی قدیم اور جدید چمک دمک برقرار رکھے ہے۔ یروشلم 3 پہاڑوں پر مشتمل ہے، جبل موریہ، جبل سیون اور ماؤنٹ اولیو یعنی جبل زیتون۔ یہ وہ پہاڑ ہے جو یروشلم شہر کو صحرائے یہودا سے الگ کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں پر آباد جبل زیتون مسجد اقصی سے اونچائی پر نظر آتا ہے۔ یروشلم شہر کے خوبصورت نظارے کے لیے یہ جگہ بہترین ہے۔ مین روڈ سے ٹویوٹا ہائی ایس ویگنیں 5 شیکل میں ماؤنٹ اولیو کی طرف جاتی ہیں۔ سٹاپ پر اترتے ہی سلیمان فارسی مسجد ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی یہاں رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کئی واقعات ماؤنٹ اولیو پر وقوع پذیر ہوئے تھے۔ آپ نے تبلیغ کا عمل یہیں سے شروع کیا۔ روم آف دی لاسٹ سپر یہ وہ کمرہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے ساتھ جمعرات کی رات قیام کیا تھا اور رات کا آخری کھانا کھایا تھا۔ یہاں محراب بھی ہے۔ یہودیت میں محراب کو تورا آرک کہتے ہیں۔ مسلمان یہاں نماز پڑھتے ہیں اور عیسائی پادری عبادت کرتے ہیں۔ اسی راستے سے آپ کو کروسیفائیڈ کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ ماؤنٹ آف اولیو پر مسجد سو السما ہے۔ یہاں ایک پاؤں کا نشان ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ روئے زمین پر عیسیٰ علیہ السلام کا آخری قدم ہے۔ اس کے بعد انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ مسیحی زائرین اس پر ہاتھ لگاتے ہیں اور موم بتیاں جلاتے ہیں۔ مسلمان بھی اس جگہ کو دیکھنے جاتے ہیں۔ مسیحیوں کے بڑے فرقے کیتھولک مشرقی آرتھوڈکس کی زیارات جبل زیتون کی زیارت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ان کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ماؤنٹ اولیو پر دوبارہ اتریں گے۔ اسی پہاڑ پر یہودیوں کی قبریں ہیں اور یہاں دفن ہونے کی خواہش رکھنے والوں کو $10 لاکھ تک پے کرنے پڑتے ہیں۔ روم آف دی لاسٹ سپر کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر ہے جس پر چادر چڑھائی گئی ہے۔ یہودی وہاں تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ قبر کے درمیان مردوں اور عورتوں کے لیے پارٹیشن کی گئی ہے۔ قبر بہت اونچی بنائی گئی ہے۔ لوگ چومتے اور سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں تینوں مذاہب کے لوگ آتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے ان کا مسیح یعنی دجال یہیں سے ان کے ٹیمپل کی بنیاد رکھے گا۔ اس کے بعد تمام دنیا پر ان کی حکومت قائم کرے گا۔ ان کے فلیگ میں ستارہ داؤدی کا مطلب کنگڈم آف ڈیوڈ ہے۔ سائڈ پر بلو پٹیاں ایک دریائے فرات اور دوسری پٹی دریائے نیل کو ظاہر کرتی ہے، یعنی ہماری حکومت یہاں تک ہوگی۔ دوستو، قرآن میں آتا ہے ایمان والوں سے دوستیاں رکھنے میں سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ نصارہ سے مراد کرسچن جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں۔ کرائسٹ لفظ کون گریک کے لفظ کرسٹوس سے نکلا ہے جو کہ ہبرو کے لفظ مشیاخ کا ترجمہ ہے جس کا مطلب ہے مسیح یا مسیحا۔ محترم ناظرین، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مسلمانوں اور مسیحیوں دونوں کے نزدیک نہایت مقدس ہستی ہیں۔ مسیحیت میں 2 طرح کے گروہ ہیں۔ سب سے بڑا گروہ ان کو ٹرینٹی یعنی تثلیث کا ایک کردار مانتے ہیں اور خدا کا ایک اقنوم مانتا ہے۔ دوسرے گروہ کے مطابق یہوہ یا خداوند یعنی اللہ ایک ہی ہے اور اس کی کوئی اولاد یا شریک نہیں۔ مسلمان عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کے برگزیدہ نبی جنہیں کئی معجزات دے کر بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہودیت میں انہیں نبی نہیں مانا جاتا، بلکہ وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بلکہ وہ پاک دامن مریم علیہ السلام پر تہمت بھی لگاتے ہیں۔ جبکہ مسلمان اور مسیحی دونوں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے کنواری مقدس مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ یہودی عورتیں اور مرد الگ الگ عبادت کرتے ہیں۔ عورتوں کے بال ان کی سطر کا حصہ ہیں۔ شادی کی رات دلہن اپنے بال کٹوا کر گنجی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہیں اس کے سابقہ بال غیر مردوں نے دیکھے ہیں اور نئے بال صرف میرا شوہر دیکھے گا، اور سر پر وگ لگا کر رکھتی ہیں۔ یاد رہے یہ اصلی تورا کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس کے لیے انہوں نے قلم ٹائپ کی ایک خاص چیز رکھی ہوتی ہے جس سے تورا کو چھوتے ہیں۔ جوڈیزم میں بار متزوا لڑکوں اور بیٹ متزوا لڑکیوں کی تقریب ہوتی ہے۔ اس کا تلمود میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ تقریب بڑی دلچسپ اور خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے جب کوئی لڑکا مرد اور لڑکی عورت کی حیثیت سے اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہو جاتی ہے۔ بار متزوا سے پہلے بچے کے اعمال کی ذمہ داری والدین کے سر ہوتی ہے۔ 13 سال کی عمر میں پہنچنے پر ان کو بڑی مذہبی تقریبات میں شامل ہونے کی اجازت ملتی ہے اور ان پر تمام عبادات فرض ہو جاتی ہیں۔ یاد رہے اسلام میں بھی بچوں پر بلوغت کے بعد تمام احکامات پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ان کی عبادت گاہ کو سیناگوگ کہتے ہیں۔
تورا کی تلاوت کے لیے اس کے ساتھ الگ سے کمرہ بنایا جاتا ہے اور تورات کو ضعیف ہونے پر دفن کرتے ہیں۔ اسرائیل میں کوشر گوشت کے علاوہ جھٹکے کا گوشت بیچنے کی اجازت نہیں، یہاں تک میکڈونلڈ پر بھی کوشر یعنی حلال فوڈ بیچنے کی اجازت ہے۔ گلو تک کوشر استعمال کی جاتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، مسلمان ان کا ذبح کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر کے نام کو پکارنا شرک سمجھتے ہیں۔ قرآن کے مطابق مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی اولاد رب کے نام پر آزاد کرنے کی نظر مانی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی خبر گیری کے لیے جاتے تو مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتی، رزق پاتے تو پوچھنے پر وہ جواب دیتی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے۔ ایک دن فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا، تجھے پاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ کن یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ بس وہ امید سے ہو گئیں، ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذہ ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ اتنے میں اسے نیچے سے آواز دی کیا زردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں۔ قال انی عبد اللہ، بچہ بول اٹھا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے، جہاں بھی میں ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا۔ یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کے جیسی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں اسرائیل کے پاس ایسے کیمرے بھی ہیں جو گولی میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ اسرائیل میں ہر سال ہزاروں خط رب کے نام پر لکھ کر بھیجے جاتے ہیں۔ دنیا کے 5% پودے اسرائیل میں پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا علاج اسرائیل میں ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے پرانی تانبے کی کان اسرائیل میں ہے۔ یاد رہے مسیحی سمجھتے ہیں شاید یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے، تو اب کیسے ان پر ایمان لے کر آئیں گے؟ بلکہ یہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں جو ایک آنکھ والا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور قرب قیامت شام کی جامع مسجد میں ہوگا۔ دوستو یاد رہے اسرائیل میں لیز پر اپارٹمنٹ لیتے ہوئے یہ شرط رکھی جاتی ہے جب ان کا مسیح یعنی دجال آئے گا تو آپ کی لیز ختم ہو جائے گی، آپ کو اپنی ٹنڈ پھوڑی اٹھا کر جانا ہوگا۔ اسرائیل میں اندھوں اور بہروں کے لیے بھی تھیٹر ہے۔ یہودی مردے کو غسل 3 بار دیتے ہیں، پہلے دائیں طرف بعد میں بائیں طرف۔ بڑے ہوئے ناخن، نیل پالش اور جولری اتار دیتے ہیں۔ سفید کلر کا کفن پہنایا جاتا ہے، سر پر سکارف، آنکھوں اور منہ پر کچے برتنوں کے ٹکڑے رکھے جاتے ہیں۔ جنازہ کے لیے ربی بیٹے کی شرٹ کاٹ کر جنازہ کی اجازت لیتا ہے۔ دفن کرنے کے بعد مٹی ڈالتے جاتے ہیں، پھر دعا کی جاتی ہے، آخر میں سب آمین کہتے ہیں اور لواحقین کو کہتے جاتے ہیں رب تجھے صبر جمیل عطا فرمائے۔ بعد میں قبروں کو پختہ کر دیا جاتا ہے۔ دوستو ونڈوز کے زیادہ تر آپریٹنگ سسٹم مائکروسافٹ اسرائیل نے بنائے ہیں۔ انٹیل کی تمام چپ اسرائیل میں بنائی گئی ہیں۔ ملک کے 70% گھر سولر انرجی استعمال کرتے ہیں۔ مسیحیت میں اتنے فرقے ہیں کہ سن کر سر چکرا جاتا ہے۔ کیتھولک، پروٹسٹنٹ، آرتھوڈکس
یہوہ کے گواہ بڑے فرقے ہیں۔ مسیحیت کا سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک ہے۔ ان کے فالوور کی تعداد 1.3 ارب ہے۔ اس کے سب سے بڑے پادری کو پوپ کہتے ہیں، جو خود مختار ریاست ویٹیکن سٹی کا سربراہ ہوتا ہے۔ راہب اور نن مسیحیت کے متولی پیروکار ہیں۔ دوسرا بڑا فرقہ آرتھوڈاکس ہے۔ ان کی تعداد 30 کروڑ سے زائد ہے۔ یہ پوپ کے اختیارات کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد آتے ہیں پروٹیسٹنٹ، جو یہودیوں کے سب سے بڑے اعلی کار ہیں۔ یہوہ کے گواہ دیگر مسیحی فرقوں کے عقائد کو نہیں مانتے۔ ان کے عقائد کے مطابق یہوہ یعنی اللہ ایک ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور نبی تھے۔ یہ کرسمس پارٹی میں شرکت نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک یہ ایک بدعت ہے۔ ان کے نزدیک خدا کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ابلیس کی پیروی کرنے کے مترادف ہے۔ ہمارے یہاں عام لوگوں میں یہ خیال کیا جاتا ہے ویلنٹائن نے بغیر نکاح کو جائز قرار دیا تھا، جو کہ سراسر ایک بہتان ہے۔ حقیقت اس کے قطعی برعکس ہے۔ 3 صدی عیسوی میں رومن اپنے قدیم مذہب کو چھوڑ کر نصرانیت اختیار کرنے لگے، اور یہ مذہب تیزی سے پھیلنے لگا تو اس وقت کے رومن بادشاہ کلاڈیوس دوم نے توحید پرستی کی سزا کے طور پر نوجوانوں کی شادیوں پر پابندی عائد کر دی۔ سینٹ ویلنٹائن نے اس شاہی فرمان کی مخالفت کرتے ہوئے مسیحی نوجوان جوڑوں کی خفیہ شادیوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ جب بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے سینٹ کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ جیل میں جیلر اپنے اہل خانہ سمیت اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور ویلنٹائن کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہوگی۔ کیونکہ عیسائی قانون کے مطابق پادری ساری عمر شادی نہیں کر سکتے، اس لیے ان کی شادی نہ ہو سکی۔ اس کے بعد سینٹ ویلنٹائن کو پکڑ کر رومی بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس نے اصنام پرستی سے انکار کر دیا اور بادشاہ کو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس پر بادشاہ نے سینٹ ویلنٹائن کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جہاں تک موجودہ ویلنٹائن ڈے کی کہانیوں کو اس نیک بزرگ سے جوڑنے کا تعلق ہے تو یہ 14ویں صدی میں جوڑی گئیں، اور یوں ویلنٹائن ڈے وہ کمرشل تہوار بنتا چلا گیا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ مسجد ماروانی میں حضرت مریم علیہ السلام کے اعتکاف کی جگہ بھی موجود ہے۔ اسرائیل کا چیف ربی نائٹ 2 چیف ربیوں پر مشتمل ہے، ایک اشکنازی ربی اور ایک سپادری ربی، جو 10 سال کی مدت کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق صرف ایک یہوہ ہے، اور یہ اللہ کو یہوہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ دن میں 3 مرتبہ عبادت کرتے ہیں، صبح، سپہر، شام ڈلے، اور یہ مسلمانوں کی طرح ختنہ کرواتے ہیں، اور اسے برٹ ملا کہا جاتا ہے۔ یہ لڑکے کی پیدائش کے 8 دن بعد انجام دی جاتی ہے۔ ان کے ہاں گناہ کو زندگی کا حصہ مانا جاتا ہے، اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یہ جنت کو گان ایڈن یعنی باغ عدن کہتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے یہ زیادہ سے زیادہ 12 مہینے کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ ان کی چادر کے ساتھ 10 لڑیاں نکلتی ہیں، یہ ان کے 10 احکامات ہیں۔ جو ان کو نہیں مانتا وہ شیطان کا پجاری ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بناؤ، بت پرستی نہ کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبات کے دن چھٹی کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، اپنے ہمسائے کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دو، اپنے ہمسائے کے گھر، بیوی، بچوں، ملازموں پر بری نظر نہ رکھو۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ، یہودیوں کے لیے ہفتہ، مسیحیوں کے لیے اتوار مقدس دن ہے۔ یہودی یوم سبات کا غسل کرتے ہیں، جسے کپتو کہتے ہیں۔ ان کا غسل 7 مرتبہ پانی میں بیٹھنا اٹھنا ہے۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ کے دن غسل کرنا فرض ہے۔ مسیحی لوگ مذہب میں داخلے کے لیے بیپتزم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی غسل کے ہیں۔ اس رسم کے ذریعے نو مولود یا غیر مسیحی کو مسیحیت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اسرائیل اور جارڈن کے بارڈر پر دریائے اردن پر ایسی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بیپٹائز کیا تھا۔ مسیحی زائرین یہاں آج بھی بپتسمہ لیتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں یوشع بن نون نے جبارین کو شکست دی، اور یہیں پر رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ مسیحی بھی جنت دوزخ پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے اللہ نے پہلے دن روشنی، دوسرے دن ہوا، تیسرے دن زمین اور پودے، چوتھے دن سورج، چاند اور ستارے، 5ویں دن پرندے اور آبی حیات، 6ٹھے دن انسانوں اور جانوروں کو پیدا کیا، 7ویں دن کو چھٹی کا دن بنایا۔ ہر سال بائبل کی 10 کروڑ کاپیاں بکتی ہیں۔ یروشلم میں حضرت مریم علیہ السلام کی قبر بھی ہے۔ اسے ڈورمیشن امے کہا جاتا ہے، یعنی مریم یہاں سو رہی ہیں۔ یہ چھوٹی سی غار جیسی جگہ ہے جس پر کور اور شیشہ لگا ہے۔ لوگ ہمارے ہاں درباروں کی طرح پیسے بھی گراتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ یاد رہے حضرت مریم علیہ السلام بھی یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے معجزات دے کر بھیجا گیا تھا۔ اس کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح سے آتا ہے،
میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یہودیوں نے ان پر رب کی توہین کا الزام لگا کر مصلوب کروانے کی سازش کر ڈالی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان آرامک تھی۔ مسجد ابراہیم میں حضرت ابراہیم، حضرت سارہ، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت سلیمان کی قبریں ہیں۔ گڈ فرائیڈے مسیحیوں کے نزدیک جمعہ کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ یہ لوگ اس غم کے دن کو گڈ فرائیڈے کیوں کہتے ہیں؟ ان کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اس دن جو تکلیف برداشت کرنی پڑی اس کی وجہ سے سب مسیحیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا، اور آج بھی مسیحی اس راستے سے علامتی صلیب اٹھا کر گزرتے ہیں۔ اس کو ویا ڈولوروسا یعنی دکھوں کا راستہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور چرچ آف دی ہولی سپلچر پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ گڈ فرائیڈے کے دن مسیحی روزہ رکھتے ہیں۔ ان پر 40 روزے فرض کیے گئے تھے جو ایک شام سے دوسری شام تک ہوتا تھا۔ یاد رہے یہ آج روزے کی حالت میں بھی کچی سبزیاں، پھل اور جوس پی سکتے ہیں۔ اس دن کیا کام نہیں کرتے؟ کپڑے بننا، سلائی کرنا، زراعت کا کام کرنا، گرجا گھروں میں گھنٹیاں بجانا، قبرستان میں صفائی کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ سفید یا ان کے لمبے لمبے بال نہیں تھے۔ ایسٹر کیا ہے؟ مسیحی یہ عقیدہ رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب کیے جانے کے بعد اتوار کے دن دوبارہ جی اٹھے تھے، انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، اس لیے یہ گڈ فرائیڈے کے بعد اتوار کے دن کو ایسٹر کا تہوار مناتے ہیں۔ عقیدت مند ایسٹر کیک بناتے ہیں اور انڈے پینٹ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک 6 گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا: مایوسی، بدگمانی، حسد، قیاس، بھلائی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنا، جانتے ہوئے حق کو چھپانا۔ بلیک فرائیڈے کیا ہے؟ دنیا بھر کے مسیحی ممالک میں نومبر کے آخری جمعہ کو سال کی سب سے بڑی لوٹ سیل لگتی ہے۔ اسے بلیک فرائیڈے کہا جاتا ہے کیونکہ جمعہ کی رات کو ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر مصلوب کرنے کے لیے لے جایا گیا تھا۔ اس لیے مسیحی لوگ کرسمس کی خوشی سے پہلے اپنے سال بھر کی کمائی کو لوٹاتے ہیں، اور اسے سیل کا نام دیا گیا تاکہ کسی کو احساس نہ ہو کہ وہ ڈونیشن لے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کئی سٹور پہلے صارفین کو چیزیں مفت دیتے ہیں اور 90% تک قیمتیں گرا دیتے ہیں تاکہ کمزور لوگ بھی کرسمس سیلیبریشن میں شامل ہو سکیں۔ کرسمس ہے کیا؟ کرسمس چونکہ عیسائیوں کا دن ہے اس لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ کرسمس ڈے کا معنی بتایا جائے تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ کیا ہے۔ کرسمس ڈے 3 الفاظ کا مرکب ہے: کرائسٹ جس کا معنی ہے مسیح، ماس جس کا معنی ہے اجتماع اور اکٹھا ہونا، ڈے جس کا معنی ہے دن، یعنی وہ دن جس میں مسیح کے لیے اکٹھا ہوا جائے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے تقریباً 4 صدی میں یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہوا۔ یہ دن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں ہے۔ بائبل، عہد نامہ جدید اور چاروں انجیلوں میں سوائے چند اشارات کے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا صراحتاً بالکل بھی ذکر نہیں ہے۔ انجیل میں یہ لکھا ہے جس دن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی چرواہے رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ بیت اللحم میں اکثر دسمبر میں برف پڑتی ہے، البتہ گرمیوں کے مہینے میں وہ رات باہر ہی گزارتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے اختلاف کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ 25 دسمبر کو، مشرقی آرتھوڈاکس کلیسا 6 جنوری کو اور آرمینی کلیسا 19 جنوری کو کرسمس مناتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے 5 صدیاں قبل 25 دسمبر مقدس سمجھی جاتی تھی، چنانچہ ڈائیونس نامی نجومی راہب نے رومی اقوام میں عیسائیت کو مقبول بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت 25 دسمبر مقرر کر دی۔ سورۃ مریم پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس موسم میں پیدا ہوئے۔ پھر درد ذہ
اسے مریم علیہ السلام کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ پھر اس فرشتے نے آواز دی کہ غم نہ کر، یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ آیت 22 تا 25۔ لوکا کی انجیل کے مطابق مریم علیہ السلام کو جب خوشخبری دی گئی تو چھٹا مہینہ تھا، اور یہودی کیلنڈر کا چھٹا مہینہ الول کا ہوتا ہے جو اگست کے مہینے میں آتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہودی مہینے ایار میں ہونا بنتی ہے جو کہ عین گرمی کے موسم میں ہوتا ہے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیت الحم میں ہوئی۔ اس علاقے میں موسم گرما میں ہی کھجوریں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کے ذریعے اللہ نے یہ امر واضح کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کھجوریں پکنے کے کسی دن میں ہوئی۔ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں، ہیپی نیو ایئر کے تہواروں کی بنیاد دراصل وہ تہوار تھے جو رومی اپنے دیوتاؤں کے لیے مناتے تھے۔ 1 جنوری کو رومن باشندے جنوس دیوتا کا جشن منایا کرتے تھے، اور اسی تہوار کی بنیاد پر ہیپی نیو ایئر کی ابتدا ہوئی، اور اس تہوار کے موقع پر لوگ کئی بد اخلاقیوں میں شامل ہوتے۔ جنوس کے 2 چہرے تھے، ایک آگے کی طرف اور دوسرا پیچھے کی طرف، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ ماضی اور حال کے بارے میں جانتا ہے۔ جنوری کے مہینے کا نام بھی اسی دیوتا سے لیا گیا ہے۔ رومی لوگوں کے خیال میں اگر 1 جنوری کے روز خوب کھایا پیا اور عیش کیا جائے تو باقی سال بھی خوشحالی میں گزرے گا۔ فروری نام کا تعلق رومن دیوی فیبرییا سے جوڑتے ہیں جسے اولاد دینے والی دیوی مانا جاتا تھا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ مارچ کا نام مارس کے نام پر رکھا گیا۔ مارس یعنی جنگ کے یونانی دیوتا کا نام تھا۔ اپریل کا نام محبت اور خوبصورتی کی یونانی دیوی کے نام ایفروڈائٹ کے نام سے نکلا ہے۔ مئی کے مہینے کا نام یونانی دیوی مایا کے نام پر رکھا گیا۔ جون کا نام جونو کے نام پر رکھا گیا۔ جونو محبت اور شادی کی دیوی تھی۔ جونو کی شادی سب سے بڑے رومن دیوتا جوپیٹر سے ہوئی اور اسی لیے وہ دیوتاؤں کی ملکہ کہلاتی تھی۔ اسی طرح سال کے دیگر مہینوں کے نام رومی اور یونانی دیوی دیوتاؤں کے نام پر رکھے گئے تھے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ اسے لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں کو واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہمارا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ اسرائیل کے متعلق مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ پر ضرور وزٹ کریں، اور گیمنگ میں دلچسپی رکھنے والے بچے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔